اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سید شمسام عباس نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں برادران اہل سنت جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہماری جان ہیں، ان کی ایک کتاب جو ان کے ہاں قرآن مجید کے بعد سب سے معتبر سمجھی جاتی ہے اور سب سے معتبر مانی جاتی ہے، اس کتاب سے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد تمام ملت اسلامیہ سے ایک طالب علمانہ اور عاجزانہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ حدیث پڑھنے کے بعد انسان کے دل میں شان رسالت ابھرے گی یا توہین رسالت ابھرے گی۔ حدیث شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بات شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1، ترجمہ علامہ وحید الزمان نے کیا، حدیث نمبر 3 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے بیان کیا یحییٰ بن بکیر نے، کہا ہم کو خبر دی لیث نے، انہوں نے عقیل سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ ام المومنین سے، اللہ ان سے راضی ہو، اور انہوں نے کہا کہ پہلے جو وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شروع ہوئی وہ اچھا خواب تھا۔ سوتے میں آپ جو خواب دیکھتے وہ بیداری میں صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہو جاتا، پھر آپ کو تنہائی بھلی لگنے لگی اور آپ ہیرا کی غار میں اکیلے رہا کرتے اور وہاں گنتی کی کئی راتیں عبادت کرتے جب تک گھر میں آنے کا شوق پیدا ہوتا اور اس کام کے لیے توشہ ساتھ لے جاتے۔ پھر جب توشہ ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس لوٹ کر آتے، اتنا ہی توشہ اور لے جاتے یہاں تک کہ آپ اسی غار ہیرا میں تھے کہ آپ پر وحی آن پہنچی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں پڑھ۔ جبریل نے مجھ کو پکڑ کر ایسا کھینچا کہ میں بے طاقت ہو گیا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، کیوں کر پڑھوں؟ انہوں نے مجھ کو پھر پکڑا، دوسری بار دبایا اتنا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا کیسے پڑھوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر محمد کو پکڑا اور تیسری بار دبوچا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہنے لگے کہ اس پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے سب چیزیں بنائیں، آدمی خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھ اور تیرا پروردگار بڑے کرم والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ حضرت جبرائیل سے سن کر لوٹے، آپ کا دل ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنی بیوی کے پاس آئے جو خویلد کی بیٹی تھی اور فرمانے لگے مجھ کو کپڑا اڑا دو، کپڑا اڑا دو۔ لوگوں نے آپ کو کپڑا اڑا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے خدیجہ سے یہ قصہ بیان کر کے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں، قسم خدا کی، خدا آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو ناتا جوڑتے ہو اور ناتواں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہو، اور جو چیز لوگوں کے پاس نہیں وہ ان کو کما کر دیتے ہو، اور مہمان کی مہمانی کرتے ہو اور حادثوں میں حق کی مدد کرتے ہو۔
پھر خدیجہ آپ کو ساتھ لے کر چلیں یہاں تک کہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس پہنچے جو خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے لائیں، اور وہ ایک شخص تھے جو بت پرستی چھوڑ کر جاہلیت کے زمانے میں عیسائی بن گئے تھے اور وہ عبرانی زبان میں لکھنا جانتے تھے۔ تو انجیل شریف میں سے جو اللہ نے ان سے لکھوانا چاہا وہ عبرانی زبان میں لکھا کرتے، اور وہ بوڑھے ضعیف ہو کر اندھے ہو گئے۔ خدیجہ نے ان سے کہا کہ میرے چچا زاد بھائی، ذرا اپنے بھتیجے حضرت محمد کی بات تو سنو۔ ورقہ نے آپ سے کہا، میرے بھتیجے کہو تم نے کیا دیکھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ ان سے بیان کر دیا۔ تب ورقہ اٹھے اور کہا، یہ تو وہ خدا کا رازدار فرشتہ ہے جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ پر اتارا۔ کاش میں اس وقت تیری پیغمبری کے زمانے میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم اپنے شہر سے نکال کر باہر کرے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ میں کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں بے شک نکال دیں گے۔ جب کبھی کسی شخص نے ایسی بات کہی جیسی تم کہتے ہو تو لوگ اس کے دشمن ہو گئے، اور اگر میں اس دن تک جیتا رہا تو تمہاری پوری مدد کروں گا۔ پھر بہت زمانہ نہیں گزرا تھا کہ ورقہ مر گئے۔ جی تو ناظرین، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی جو آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہی ہوگی اور آپ اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یہ جو حدیث صحیح بخاری میں لکھی گئی ہے، آیا یہ قرآن کے برعکس ہے یا نہیں؟ کیونکہ ایک جگہ پہ صحیح بخاری میں کہا جا رہا ہے کہ جبرائیل نے پیغمبر اکرم کو ایسا دبوچا کہ آپ کی طاقت جواب دے گئی۔ کسی کو زبردستی پڑھانا، کسی کو دبوچ کے پڑھانا، کسی کو زور زبردستی سے پڑھانا، یہ جبر ہے، اور قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ تو اب قرآن کہتا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، اور جبرائیل جو ہیں وہ پیغمبر کو دبوچ کر اور زور زور سے اور دبا کر کہہ رہے ہیں کہ پڑھو، اور پیغمبر فرما رہے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا، اور جبرائیل کہہ رہے ہیں پڑھو اور پیغمبر فرما رہے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ دوسری بات جو اس حدیث میں بیان ہوئی وہ یہ کہ جس وقت پیغمبر نے جبریل کو دیکھا تو پیغمبر نعوذ باللہ من ذالک ڈر گئے، اور اتنا ڈرے کہ آپ نے جناب خدیجہ سے کہا کہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے۔ اب دوسری طرف قرآن کی جانب آ جائیں تو قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے میرے حبیب اپنے قریبیوں کو ڈراؤ، دین کے معاملے میں اپنے قریبیوں کو ڈراؤ۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں امت مسلمہ سے کہ جو نبی ڈرانے آیا تھا وہ خود ایک فرشتے سے کیسے ڈر گیا؟ جو نبی امت کو ڈرانے کے لیے آیا تھا، جو نبی قوم کو ڈرانے کے لیے آیا تھا، جو نبی اپنے قریبیوں کو ڈرانے کے لیے آیا تھا، وہ خود ایک فرشتے سے کیوں کر ڈر گیا؟ تو جو خود ایک فرشتے سے ڈر جائے وہ قوم کو کیسے ڈرائے گا؟ اور تیسری جو اسی حدیث میں بات بیان کی گئی وہ یہ کہ ورقہ بن نوفل نے حضور سے جب وہ خواب سنا تو ورقہ نے کہا کہ یہ تو وہ فرشتہ ہے جو وحی لے کر آتا ہے، یہ تو وہ فرشتہ ہے جو پیغام خدا بندی پہنچاتا ہے، اور ورقہ کا مذہب کیا ہے؟ ورقہ عیسائی ہے۔ اب ظلم یہ کہ ایک اللہ کے نبی ہیں جن کا نام ہے عیسیٰ، اور ایک اللہ کے نبی ہیں جن کا نام ہے محمد۔ عیسیٰ نوکر ہیں، محمد سردار ہیں، عیسیٰ غلام ہیں، محمد آقا ہیں۔ عیسیٰ اور محمد کی برابری نہیں ہو سکتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار، آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام کے سردار۔ اب اگر محمد سردار ہیں، محمد حاکم ہیں، تو دوسرے جتنے بھی انبیاء ہوں گے وہ محکوم ہوں گے۔ تو اب عیسیٰ جب نبی بنے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اپنی ماں کی گود میں 3 دن کے عیسیٰ
اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میں اللہ کا عبد ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی، وجعلنی نبیّا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ایک طرف عیسیٰ ماں کی گود میں اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں جو محکوم ہے، حاکم نہیں ہے، اور ایک طرف جو حاکم نبی ہے اس کی نبوت کا اعلان، اس کی نبوت کی گواہی ایک عیسائی دے رہا ہے جو خود عیسائی ہے، جو خود مسلمان نہیں۔ اب آپ خود اس بات پہ غور فرمائیں کہ یہ حدیث سرکار کی شان بیان کر رہی ہے یا سرکار کی توہین بیان کر رہی ہے۔ والسلام یا علی رسول اللہ۔